اس حوالے سے پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے جوناگڑھ گڑھ کے معاملے میں انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے، لہٰذا فیصلہ جو ہے وہ ان کی مرضی سے ہونا چاہیے، عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے، ان کا جو رولر ہے محبت خان اس کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی چیز پاکستان کہتا ہے کہ آپ کشمیر میں بھی اپلائی کریں۔ مور دین 80% آف پاپولیشن ان کشمیر واز مسلمس، لہٰذا ان کا جو فیصلہ ہے وہ بھی پلیبیسائٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، جو انفارچونیٹلی آج تک نہیں ہو سکا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کچھ ایونٹس کو دیکھیں گے کہ شروع سے ایونٹس کون کون سے ہوئے اس طرح کے، اور مسئلہ جو ہے وہ کس وجہ سے بڑھا۔ اچھا، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اور مہاراجہ کے درمیان حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے تھے، لہٰذا 19 جولائی 1946 کو کشمیر نے ڈائریکٹ ایکشن کے لیے جو ہے وہ کال دے دی مسلمانوں نے۔ اس کے بعد مارچ 1947 میں نو ٹیکس کمپین چل گئی، یعنی ٹیکس دینے سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم اس گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ اب یہ جب سچویشن تھی نا، تو یہاں پر ایک طرح کی سول وار کی سچویشن بنتی جا رہی تھی، کیونکہ مسلمان ایک تو تعداد میں زیادہ تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب جو کچھ اوورال سب کانٹیننٹ میں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بھی بلند تھے کہ جب انڈیپینڈنس ہونے جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی کین ہیو اوور اون سے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ تمام جو مسلمان کمیونٹیز ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک جھنڈے تلے گورنمنٹ کے خلاف احتجاج تو آلریڈی کر رہے تھے۔ اب جب یہ نو ٹیکس کمپین چلنا شروع ہو گئی تو یہ ایسا تھا کیونکہ حکومت کے جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیکس کے تھرو آتے ہیں، اور جب 80% آف پاپولیشن ٹیکس دینے سے انکار کر دے گی تو ظاہر ہے کہ نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے جواب میں جو کچھ مہاراجہ نے کیا دیٹ واز فیئرس ایگریشن، یعنی مسلمانوں کو وہ اپنی فورسز میں بھرتی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ان پہ بلیو نہیں کرتا تھا، ٹرسٹ نہیں کرتا تھا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا 60,000 وار ویٹرانس کے بارے میں کہ ان کو بھی کوئی حصہ مہاراجہ کی آرمی میں نہیں دیا گیا، لہٰذا اکراس دا بارڈر یعنی انڈیا سے سکھ اور ہندو یہ بڑی تعداد میں امپلائڈ کیے گئے مہاراجہ کی فورسز میں۔ وہ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے وہی طریقہ کار جو ہمیشہ سے ہوا ہے کہ سپریشن کے ذریعے یا لوگوں کی آواز کو دبا کر وہاں پہ جو نظام ہے وہ دوبارہ رائے، کیونکہ جو ٹیکس نہیں دے گا اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی، نشان عبرت بنایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہوا کشمیر میں وہ یہ تھا کہ اب جب یہ کرائسس انفولڈ ہوتے جا رہے تھے تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ وہاں پہ جتنے بھی برٹش آفیسرز تھے کشمیر میں یا باقی دیگر جو پولیس میں تھے ان سب کے سب برٹشرز کو نکال دیا گیا، یہاں تک کہ جو چیف آف سٹاف ہے اس کو بھی، اور آئی جی آف پولیس جو ہے ان کو بھی برطرف کر دیا گیا، اور سب کے سب جو کمانڈ ہے وہ اب یا تو ہندوؤں کے پاس تھی اور یا سکھوں کے پاس تھی۔ 19 جون 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر وزٹ کیا، وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ ملاقات کی، اور حالات کے حوالے سے فردر جو لائے عمل انڈیا کا ہونا چاہیے اس پر گفت و شنید ہوئی۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ جو کشمیر کے پرائم منسٹر تھے پنڈت کاک، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا، ان کو برطرف کر کے اور مہر چند مہاجن کو پرائم منسٹر آف کشمیر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے پھر 25 جولائی 1947 کو میمورنڈم آف اسٹیٹس جو ہے وہ سائن کیا گیا، جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ جو برٹش پیراماؤنٹسی ہے اس کو اب ختم کر دیا جائے گا۔ 15 اگست 1947 کو آل اوور دا کشمیر مسلمز نے پاکستان ڈے منایا، انڈیپینڈنس ڈے منایا، جس پر مہاراجہ ہی واز آؤٹریجیس، اور اس نے کہا کہ اب اس کے خلاف، ان مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ اور ایک اور چیز، یہ اب اگست کا یہ ایونٹ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد سپٹمبر ہے، تو سپٹمبر 1947 میں شیخ عبداللہ کو ریلیز کر دیا گیا، ان کی سینٹنس کو کینسل کر دیا گیا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک چین آف ایونٹس ہے جن کے ذریعے بات جو ہے وہ اکتوبر تک جا رہی ہے۔ یعنی پہلے جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک موومنٹ جس مسلمانوں نے چلائی ہے اور شیخ عبداللہ کی لیڈرشپ میں ہی چلائی ہے، 1946 میں شیخ عبداللہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1947 میں جب یہ ایک طرح کی سول وار کی کنڈیشن کشمیر میں بن چکی ہے تو پھر ان کو ریلیز کیا جاتا ہے، اور وہ جو ان کی 9 ایئرز کی امپریزنمنٹ تھی، سینٹنس تھی، اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ وائی اینڈ ہاؤ؟ اگر یہ کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ کون سے ایسے معاملات ہیں جن پر یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان معاملات پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر آپ کو نہ صرف گورنمنٹ دے دی جائے گی کشمیر کی، بلکہ آپ کی جو پریزن سینٹنس ہے اس کو بھی کینسل کر دیا جائے گا۔
اب یہ آنے والا تاریخ میں جو کچھ ہوا اس میں آپ کو نظر آتا جائے گا. اس میں آپ کو بہت زیادہ ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے پاس ہو. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے. تو اس طرح جناب سپٹمبر کا جو مہینہ ہے، سپٹمبر 1947 کا وہ گزرا، اور اکتوبر 1947 جو ہے یہاں تک حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو چکے تھے. یعنی مسلسل جو ہے وہ ہندوستان سے اسلحہ بھی آ رہا تھا، اور ہندوؤں اور سکھوں کی شکل میں فوجی بھی جو ہے وہ آ رہے تھے مہاراجہ کی فوج میں سرو کرنے کے حوالے سے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ 12 اکتوبر کو انڈیا سے باقاعدہ جو ہے وہ 4 کمانڈوز کی ریجمنٹس جو ہے وہ کشمیر میں آئیں، اور انہوں نے اس ایکشن میں جو مہاراجہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لیا جا رہا تھا اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا. اچھا، اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب اس تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم شروع ہوئے تو مسلمان جو کہ مختلف علاقوں میں رہ رہے تھے، زیادہ تر تو وہ ماؤنٹینیس ریجن میں ہی رہ رہے تھے، انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا تھا. جیسے وہ پہلے ہی مہاراجہ سے تنگ تھے، اس کے خلاف وہ پہلے ہی ایکشن لینے کی بات کر رہے تھے. اب جب ان کو بائی فورس دبانے کی بات کی گئی تو پھر انہوں نے بھی مہاراجہ کے خلاف ایکشن لیا. اچھا، ان کا ایکشن کیا تھا؟ ان کا ایکشن یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو کشمیری لوگ ہیں ان کے بالکل ساتھ، یعنی کشمیر کے بارڈر کے ساتھ NWFP کا بارڈر لگتا ہے. NWFP میں جو رہنے والی کمیونٹیز ہیں زیادہ تر وہ افغان ہیں یا پٹھان لوگ ہیں. اور یہ جتنی بھی ایریا ہے، یعنی کشمیر اور اس کے ایڈجسنٹ، جس کو پاکستان کا ناردرن پارٹ اور نارتھ ویسٹرن پارٹ کہتے ہیں، یہ بڑے ہی دلیر لوگ ہیں. اور شروع سے برٹش کے زمانے سے یہ ہوا کہ یہ لوگ بارڈر ایریاز پہ رہے ہیں، اور بارڈر سے ہونے والی ہر قسم کی جو انٹروژن ہے اس کو یہی لوگ اپنے آن پر کنٹرول کیا کرتے تھے. لہٰذا اب ان کو جب کشمیر میں یہ پتہ چلا کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پہلے ہی یہاں پر ایک پریشانی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کشمیری ہیں انہوں نے بھی ان کو ہیلپ کے لیے کال کر دی NWFP کہ آپ لوگ ہماری مدد کو پہنچیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ NWFP سے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ کشمیر جانے لگے ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے، اور جو مہاراجہ کی طرف سے، یا اب تو وہاں پہ ہندو اور سکھ بھی شامل ہو چکے تھے بلکہ انڈین پلیٹونز بھی آ چکی تھی، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اچھا، یہاں پر ایک بڑا ہی عجیب قسم کا کلیم انڈیا کی طرف سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ملیٹنسی کو سپورٹ کیا، اینڈ پاکستان واز این ایگریسر. اس کا جواب ابھی میں آگے آپ کو دوں گا، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان آرمی کی کنڈیشن کیا تھی اور کون کون سے ایسے کرائسس تھے جو پاکستان فیس کر رہا تھا. اس کے بعد ہم انڈیا کے اس کلیم کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان نے ملیٹنٹس کو ہیلپ کیا یا نہیں کیا. اس وقت ٹوٹل پاکستان کے پاس جو ملٹری مین یا فورسز جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی جو تعداد ہے وہ تھی 1,50,000. ان 1,50,000 ملٹری مین میں سے بہت سارے ایسے تھے جو انڈیا کے مختلف حصوں میں سرو کر رہے تھے، اور انہوں نے ابھی ٹرانسفر ہو کے پاکستان آنا تھا. اس کے بعد اگر آپ یہ فرض کر بھی لیں کہ یہ سب کے سب 1,50,000 پاکستان میں پہنچ بھی گئے، تو انہوں نے نہ صرف پاکستان کے بارڈرز کو سیکیور کرنا تھا، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ریفیوجی کرائسس پیدا ہو چکا تھا، راؤنڈ اباؤٹ 6 ملین پیپل جو کہ انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے، ان کی سیٹلمنٹ کا ایشو، میڈیکل کے ایشو، یہ تمام چیزیں بھی ڈیل ہو رہی تھی. اس کے علاوہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے NWFP کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، وہاں پر جو بارڈر اسکرمشز ہیں وہ شروع ہو چکی تھی، کیونکہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا، اور پاکستان کا بارڈر اس کو کنسیڈر نہیں کر رہا تھا کہ جو ڈیورنڈ لائن ہے. لہٰذا آرمی کی وہ بھی ایک رسپانسبلٹی تھی. اور پھر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، یہ دونوں جن کے درمیان 1000 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اور سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنے کے لیے ایفرٹس کی جا رہی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آرمی جس کی ٹوٹل آرمی کی جو اسٹرینتھ ہے، ٹوٹل جو ان کے پاس مین پاور ہے وہ 1,50,000 ہے، اس میں سے جو آفیسرز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 4,000 کے قریب ہے، جو ہمارے پاس اس وقت نہیں تھے. ٹوٹل ہمارے پاس جو آرمی کے آفیسرز تھے وہ 2,300 تھے. اس کے بعد پھر قائد اعظم کی اسپیشل ریکویسٹ پر 500 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ کچھ برٹش آفیسرز، پولش آفیسرز جو ہیں وہ یورپ سے وہ آئے اور پاکستان آرمی میں انہوں نے سرو کرنا شروع کیا. یعنی یہ سٹرکچر تھا اس وقت آرمی کا.
اب اس آرمی کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کنڈیشن میں، اس خستہ حال صورتحال کے ساتھ، یہ آرمی اتنی کیپیبل تھی کہ یہ پوری کی پوری ایک پراکسی جو ہے اس کو نہ صرف سپورٹ کر رہے تھے بلکہ ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے تھے، ان کو اسٹریٹجیز بھی بنا کے دے رہے تھے اور کشمیر میں ان کو بھیج رہے تھے لڑنے کے لیے۔ تو یہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، کوئی بھی انسان جس کے اندر تھوڑی سی کامن سینس ہو، اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پراکسیز کو ہینڈل کرنا یہ ویل اسٹیبلشڈ آرمیز جو ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دیر آر سو مینی تھنگز جن میں آپ کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایسی حالت، ایک اس طرح کی آرمی جو فی الحال تو جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھی اور وہ پوری کی پوری ایک پراکسی کو سپورٹ کر رہی ہے، دیٹ از بیونڈ امیجنیشن۔ تو یہاں تک جو چیزیں ہم نے کلیئر کر لی ہیں ابھی تک وہ یہ ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کشمیر کا وہ کیا تھا، کمیونل بیسس پہ یہ ڈیوائیڈ جو ہے شروع ہوئی تھی اور کس طریقے سے یہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر یہ سول وار کی ایک کنڈیشن بن گئی تھی، اور کس طرح جو مسلمان ہیں انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے وہ بیچارے ریٹیلیٹ ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں گے ہم کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز نے کیا رول پلے کیا، اور یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی بات کی جاتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔